السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں پہلے ہم ایک درس ذکر کر چکے ہیں، اس کا بقیہ حصہ ابھی آپ احباب کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم ہوتا ہے، یعنی ہر کام لوح محفوظ سے لکھنے والے فرشتوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ سارے سال میں اموات اور رزق اور جو کچھ سال کے آخر تک ہوگا وہ سب لوح محفوظ سے منتقل ہو جاتا ہے، اور ہر امر محکم ہوتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ نمبر 7، لیلۃ القدر میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرنے والے شخص کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص بھی لیلۃ القدر میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان پر واجب ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے ان آخری 10 دن اور رات لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور اس کی جانب التجائیں کرے۔ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ رات مجھے میسر آ جائے تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا کرم والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ لیلۃ القدر پہچاننے کی علامات اور نشانیاں۔ پہلی علامت، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی علامات میں یہ بھی ہے کہ اس صبح سورج طلوع ہو تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی اور وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ دوسری علامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر معتدل، نہ تو گرم اور نہ ہی سرد ہوتی ہے، اس دن صبح سورج کمزور اور سرخ طلوع ہوتا ہے، یعنی شعاعیں نہیں ہوتی۔ تیسری علامت، امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر روشن رات ہوتی ہے، نہ تو گرم اور نہ ہی سرد ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ستارہ نہیں پھینکا جاتا، یعنی شہاب ثاقب نہیں گرتا۔ اسے طبرانی کبیر میں روایت کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانیوں میں یہ 3 احادیث صحیح ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا اور اس میں قیام کیا وہ اسے حاصل بھی ہو گئی ہوگی، بلکہ اس میں معتبر تو اخلاص نیت اور کوشش ہے، چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے جنہیں اس کا علم بھی نہیں ہو سکا وہ اپنے اجتہاد اور کوشش کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں لیلۃ القدر کو جاننے والوں سے کئی درجے افضل اور بہتر ہوں۔ اسی طرح اس آخری عشرہ میں کوئی خاص عبادت تو ثابت نہیں اور نہ ہی اس کا طریقہ، لیکن اس آخری عشرے میں ان مقدس راتوں کو غنیمت سمجھ کر تمام مسلمان مرد و عورتوں کو چاہیے کہ نیک نیتی اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول رہیں، قیام اللیل کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیح و تحلیل، توبہ و استغفار میں ان قیمتی راتوں میں اپنی بخشش کا سامان پیدا کر لیں۔ وہ انسان کتنا ہی بد نصیب ہوگا جسے ماہ رمضان نصیب ہو لیکن وہ اپنی بخشش اور جہنم سے رہائی نہ کرا سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے روزے اور قیام قبول و منظور فرمائے اور اپنے ذکر و شکر اور حسن عبادت پر معاونت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔